نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اہل محلہ کی خوشی دیدنی ہے، کہتے ہیں کہ جشن کا پورا پلان بنا رکھا ہے، آج سر فخر سے بلند ہوئے۔ ہماری نمائندہ روزینہ علی اس وقت وہاں موجود ہیں جہاں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے بچپن کے خوبصورت دن گزارے، ان سے بات کریں گے۔ روزینہ بتائیے گا۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد میں موجود ہوں اور یہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا علاقہ بتایا جاتا ہے۔ اسی محلے میں انہوں نے اپنی زندگی بھی گزاری ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی، جامع مکی مسجد حنفیہ، یہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ اور یہ پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ جنرل عاصم منیر ہی کا گھر بتایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ موجود ہیں، ان کے محلے والے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا جذبات ہیں، کیا کہتے ہیں آج آپ کے جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے اوپر۔ اہل محلہ بہت زیادہ خوش ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جناب ان کے پڑوسی ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے۔ ٹھیک ہے، کوئی کیا ہے کوئی پلان، کس طرح آپ انہیں مبارک دیں گے، کیا کچھ ہے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بہت ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے وہ اہل محلہ کے لیے، اور ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ادھر پوری محلہ کی گلیاں سجائیں گے اور ادھر مٹھائیاں تقسیم کریں گے، اور یہ ڈیری حسن آباد کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور وہ یہ ایک بہت کام کرنے والے بندے ہیں۔ خاص بات یہ ہے جی کہ ہم نے اکٹھے ٹائم گزارا اور ان کے اندر شروع سے یہ کوالٹی نظر آتی تھی کہ یہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور بنیں گے، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلنے پڑھنے والا اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی دے، کامیابی دے۔ بہت شکریہ۔ اور اہل محلہ کے جذبات یقیناً قابل دید ہیں اور بہت خوش ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب وہ باقاعدہ طور پر اپنی سیٹ سنبھالیں گے اور اس عہدے کا باقاعدہ جب چارج سنبھال لیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ گلی محلے کی جو رونق ہے وہ دیکھنے والی ہوگی، ان گلی محلوں کو سجایا جائے گا اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جشن منایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی جلسے کے پیش نظر فیض آباد مری روڈ کنٹینر لگا کر مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ مرکزی قائدین کے لیے سٹیج کی تیاری جاری ہے۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا ہے۔ بات کریں گے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ بتائیے گا۔ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے راولپنڈی میں تمام تر کارکنان کو دھرنے کے لیے کال دے رکھی ہے، تاہم اس حوالے سے جلسے کے لیے اجازت بھی ان کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ 56 نکات پر مشتمل یہ شرائط ہیں جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی فیض آباد میں جلسہ ختم ہوگا فوری طور پر جلسے کی جگہ خالی کرنی ہوگی، تاہم آنے والے تمام تر کارکنان کو شمس آباد اور اقبال پارک میں ٹھہرایا جائے گا، اور اس حوالے سے اقبال پارک میں باقاعدہ طور پر خیمہ بستی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ واش رومز بھی یہاں پر بہت پہلے ہی بنا دیے گئے تھے اور کارکنان کے آنے کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے، جبکہ مری روڈ کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور یہ کنٹینرز راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی جانب سے رکھے گئے ہیں کیونکہ ان پر ان کے لیے باقاعدہ طور پر سٹیج تیار کیا جائے گا۔ جبکہ اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو تمام تر راستے آمد رفت کے لیے کھلے ہیں، صرف ریڈ زون کو 2 جگہوں سے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، اور باقی جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی صورتحال میں بند کرنے کا انتظامیہ فیصلہ فوری طور پر لے سکتی ہے۔ راولپنڈی پولیس کی جانب سے جو ہے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 750 کے قریب ٹریفک اہلکار ہیں جو مختلف جگہوں پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ مری روڈ بند ہونے سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور وہ ذہنی اذیت سے بھی دوچار ہیں، تو اس حوالے سے متبادل راستے بھی شہریوں کو دے دیے گئے ہیں، لیکن بہت سارے شہری ایسے بھی ہیں جن کو متبادل راستوں کا نہیں پتہ اور وہ ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ دوسری طرف کارکنان کا سلسلہ جو ان کی آمد کا سلسلہ ہے اقبال پارک میں آنے کا وہ بھی شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر باقاعدہ طور پر خیمہ بستی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے فرزانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور سینیٹر فیصل واوڈا نے امریکی شہریت سے متعلق جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ غلطی تسلیم کرنے پر عدالت نے فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی ختم کر دی، صرف موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل ہوں گے۔ مزید تفصیلات ایمانت گشکوری سے جانتے ہیں۔ جی ایمانت۔ کورٹ نے فیصل واوڈا کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ فیصل واوڈا کو آرٹیکل 63(1)(c) کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ فیصل واوڈا جو ہے دوہری شہریت پر فیصل واوڈا کو الیکشن کمیشن نے تاحیات
नाअहल करार दिया था, और फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, और फैसल वावडा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2 ऑप्शन दिए गए कि वो अपनी गलती तस्लीम करें कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में झूठा बयान हल्फी जमा कराया था जिसमें दोहरी शरीयत छोड़ने का बताया गया था, और अगर फैसल वावडा गलती तस्लीम करते हैं तो उनकी नाअहली जो है 5 साल के लिए होगी। आर्टिकल 63(1)(c) के तहत नाअहली होगी। अगर फैसल वावडा अपनी गलती तस्लीम नहीं करते तो फिर केस आगे चलेगा और ताहयात नाअहली का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली का जो ऑप्शन है उस पर गौर करेगी। फैसल वावडा जो है अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी गई, और फैसल वावडा की जानिब से ये कहा गया कि वो अदालत का जो भी हुक्म होगा उसको तस्लीम करेंगे। उन्होंने बयान हल्फी झूठा जमा कराया, ताहम वो गैर इरादी तौर पर उनसे गलती हुई है और झूठा बयान हल्फी जमा हुआ है, जानबूझकर झूठा बयान हल्फी जमा नहीं कराया। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपने 3 साल तक जो है वो गुमराह किए रखा लोगों को, और आप 3 साल तक मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेनेट की नशिस्त के बारे में भी इस्तफसार किया और ये कहा कि सेनेट की नशिस्त से भी आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो फैसल वावडा ने सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि फैसल वावडा अपना सेनेटरशिप का जो इस्तीफ़ा है वो आज ही चेयरमैन सेनेट को भिजवाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को 63(1)(c) के तहत नाअहल करार दिया है। फैसल वावडा की जो नाअहली है वो 2018 के इंतखाबात से शुरू होगी, और 5 साल के लिए फैसल वावडा को नाअहल किया गया है। और फैसल वावडा की ताहयात नाअहली का जो फैसला था इलेक्शन का और हाई कोर्ट का, वो बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग की नैब के गवाह का बड़ा इंकशाफ। नैब के गवाह तजम्मुल इस्लाम ने शहबाज शरीफ और हमजा को क्लीन चिट दे दी है। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अंसर सामने नहीं आया। इसी पर बात करेंगे, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। बैंक के ऑपरेशन मैनेजर रिकॉर्ड के साथ पेश हुए और उन्होंने 2 कंपनियों के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें गुड नेचर कंपनी है और एक यूनिटास स्टील मिल्स है। इनके से वाबस्ता दीगर अफराद और इन कंपनियों के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश करते हुए गवाह ने कहा कि ना तो इन कंपनियों के अकाउंट्स में कोई मशकूक ट्रांजैक्शन हुई, और कोई जो है FTT जिनको TTs कहा जाता है उनका इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस या मनी ट्रांसफर का कोई सबूत नहीं मिला, और इन अकाउंट्स के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट सामने नहीं आया। कोई ऐसी जो ना रकम जमा कराई गई ना इनमें से निकलवाई गई जो मशकूक हो, और हमजा शहबाज और जो शहबाज शरीफ हैं उनका इन 2 कंपनियों के बैंक अकाउंट से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की जानिब से कहा गया था अली अहमद और दीगर की 2 कंपनियां हैं, उनको बेनामीदार शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का जाहिर किया गया था और इल्ज़ाम लगाया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लेकिन नैब के जो गवाह थे उन्होंने अदालत में आकर बयान दिया और कहा कि उनके खिलाफ ऐसे कोई शवाहद बैंक के रिकॉर्ड में इन बैंक अकाउंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांसफर हुई और जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का और TTs का जो FTT जिसे कहते हैं फॉरेन टेलीग्राफिक मनी ट्रांसफर, उसके कोई एलिमेंट सामने नहीं आए और कोई शवाहद बैंक रिकॉर्ड से वाज़े नहीं होते। ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट रेजिडेंशियल जोन बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिहायशी जोन चहार बाग में तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। 1200 किनाल के रकबे पर मुहित चहार बाग का रेजिडेंशियल जोन तैयार किया जा रहा है। मंसूबे में क्या कुछ शामिल है बता रहे हैं बसाम सुल्तान अपनी इस रिपोर्ट में। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो रेजिडेंशियल जो इसका इलाका है उसकी डेवलपमेंट का है। इसको जो है वो चहार बाग का नाम दिया गया है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल होंगे, क्या क्या अपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग विंग के वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा सा बता दें, ये मैप्स आप लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इनके अंदर क्या डिटेल्स होंगी, इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, कितना एरिया होगा और कैसे हम समझते हैं कि कितने लोग जो है वो इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
سر ہمارا یہ جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 1200 کنال کا ہے، جس کا لینڈ یوز ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں ہم نے ڈیولپ کرنا ہے جو ایریا وہ تقریباً 53% کریں گے. اس کے اندر ہمارے ریزیڈینشل، کمرشل اور مکس یوز جو ہوں گی وہ فیسلٹیز وہ ان کو ہم نے مختص کیا گیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پبلک یوز کے لیے تقریباً 3.25 ایکڑ جگہ رکھی ہے. گرین ایریا جو ہے ہمارا 11% ہوگا جو کہ تقریباً 13.5 ایکڑ بنتا ہے. اس کے علاوہ سر یہ پوری اسکیم جو ہے اس کے اندر ہمارے ریزیڈینشل پلاٹس کے ساتھ ساتھ کانڈومینیم اپارٹمنٹس بھی ہیں اور یہاں پہ کچھ سگنیچر ٹاورز بھی ہیں اور کمرشل ایریا بھی ہے، اور اس کی ٹوٹل ملا کے آبادی تقریباً 13,861 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور ہماری اس ایریے کی جو لوکیشن بنتی ہے وہ ہم رنگ روڈ کے اوپر ہی موجود ہیں اور اورنج لائن سے ہم تقریباً 2 کلومیٹر کی مسافت پہ ہیں، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے ہم 3 کلومیٹر کی مسافت پہ ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں سر. اور ہماری یہ جو کنسٹرکشن پیریڈ ہے اس کا وہ تقریباً 24 مہینے کا ہے اور یہ نومبر شروع میں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. کانٹریکٹر موبلائزڈ ہے اور آپ نے کام کی، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ 2 ایئرز جو ہے وہ یہ کمپلیشن کی طرف چلا جائے گا. ہم نے اس کے سول ورکس جو ہے نیکسٹ 2 ایئرز میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے ہیں. جی بالکل، آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی، ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ بڑی پرائم لوکیشن ہے کیونکہ یہاں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے وہ یہاں پر رنگ روڈ کے بالکل ساتھ ہے، یہ سیالکوٹ موٹر وے بھی ساتھ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی اس کو ساتھ لگ رہی ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 13,000 سے زائد جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اپارٹمنٹس بھی بنائے جائیں گے، ریزیڈینشل پلاٹس بھی جو ہے وہ دیے جائیں گے اور مقصد یہی ہوگا کہ لاہوریوں کو جو ہے وہ بہترین طرز عمل پر رہائش جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. بسام آپ کا بہت شکریہ. کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پر WTM کی لائن سے ایک اور پانی چوری کا ناجائز کنیکشن پکڑ لیا گیا. 4 انچ کے کنیکشن سے لاکھوں روپے کا میٹھا پانی چوری کیا جا رہا تھا. اسی پر بات کریں گے، احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن بتائیے گا. بالکل، لیاری ایکسپریس وے پر ہم موجود ہیں اور یہ لیاری ایکسپریس وے کے اطراف میں جو دونوں گزرگاہیں ہیں ان کے نیچے جو ندی کا سلسلہ ہے، یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ غیر قانونی واٹر کنیکشنز جو ہے وہ اس کا جال بچھا ہوا ہے. مختلف واٹر مافیا کے لوگوں نے یہاں سے گزرنے والی WTM اور دیگر لائنوں میں جو ہے وہ کنیکشن مار رکھے ہیں. آج بھی جو ہے وہ ایک کنیکشن پکڑا گیا ہے، 4 انچ کا کنیکشن ہے جو کہ اس وقت دکھایا جا سکتا ہے کہ نکالا جا رہا ہے. شاول لگا کے جو ہے یہ اطلاعات پر کارروائی کی گئی ہے اور یہ پائپ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. وہ کنیکشن جو ہے وہ منقطع کرنے کے بعد جو ہے اس تمام لائن کو جو بچھائی گئی تھی غیر قانونی طریقے سے رشوت لے کے، بتایا جاتا ہے کسی پروجیکٹ کو جو ہے وہ لائن دی گئی تھی، یہ پانی کی پیسے لے کے WTM سے یہ کنیکشن دیا گیا تھا. اچھا سر، مجھے بتائیے گا کیا کارروائی ہو رہی ہے، کون سا پائپ ہے، کیا کنیکشن تھا؟ اصل یہ تقریباً ہمارے پاس 25 سے 30 دن پہلے یہ ساری انفارمیشن آئی تھی تو اس کو ہم واچ کر رہے تھے. تو یہ پارشل ٹائم پہ ہی کام ہو رہا تھا، مطلب کبھی تھوڑا ہم نے 2-4 دفعہ اس کو روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس یہ آئی تھی کہ یہ 1 ہفتے پہلے اس پہ کنیکشن ہوا ہے. تو پھر اس کو آ کے ہم نے سارا ایکسیویٹ کیا ہے اور پائپ نکال دیا. باقی چیز آپ کے سامنے ہے. عوام جو ہے وہ اپنے نلکوں میں جو ہے وہ بوند بوند کو ترس رہی ہے. CEO کے لیے جو ہے وہ ایک یہ کڑا امتحان ہوگا کہ واٹر بورڈ کے اندر جو موجود کالی بھیڑیں ہیں ان کا صفایا کس طریقے سے کیا جائے، کلا کما کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ اربوں خربوں روپے جو ہے یہ مافیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے واٹر بورڈ میں موجود اعلیٰ افسران جو ہے وہ اب تک آ چکے ہیں. بہت شکریہ. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت PTI کے 26 نومبر کے لانگ مارچ کے حوالے سے امن و امان سے متعلق وزارت داخلہ میں اہم اجلاس جاری ہے. IG اسلام آباد، کمشنر اسلام آباد اور سیکیورٹی ایجنسیز کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت PTI کے 26 نومبر کے لانگ مارچ کے حوالے سے امن و امان سے متعلق وزارت داخلہ میں اہم اجلاس جاری ہے.